جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کے تمام افراد مسلمان ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر بیت المقدس کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بہت ہی بدترین کفار تھے اور بہت ہی خطرناک اور ظالم تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج، اپنے لشکر بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کی فوج ایک دم سے بزدل ہو گئی۔ آپ کی فوج نے یعنی بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور آپ سے زبان درازی بھی کی۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب یزدی میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے دور رکھ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، لہٰذا یہ 40 برس تک ادھر ادھر میدان میں بھٹکتے پھریں گے، آپ ان کا غم نہ کھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 6 لاکھ بنی اسرائیل 40 سال تک چٹیل میدان میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ اسی میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی میدان تیہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ 40 برس تک مقیم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام منا تھا اور دوسرے کا نام سلوہ تھا، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں منا و سلوہ کہتے ہیں۔ منا یہ بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ بالکل سفید شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی۔ اور سلوہ یہ پکی ہوئی بٹیریں تھی جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر منا و سلوہ اتارا۔ اس منا و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم روزانہ اس کو کھا لیا کرو، یعنی کل کے لیے اس کا ذخیرہ ہرگز مت جمع کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ دغدغہ ہونے لگا کہ اگر کسی دن منا و سلوہ نہ اترا تو ہم اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ کھانا کل کے لیے بچا کر رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کھانا کل کے لیے بچا کر رکھا تھا وہ سب کا سب سڑ گیا، اور اس کے بعد پھر کبھی آسمان سے کوئی بھی کھانا نہیں اترا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کبھی کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو لازمی دبا دیں، تاکہ جو کل آنے والی بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔